إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ جنت کا دروازہ، اس عنوان کے تحت اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، اس ماہ کے دوران اہم ترین عبادت ہے رمضان کا روزہ۔ اس عبادت یعنی رمضان کے روزے کی جو فضیلت و اہمیت ہے، یہ اس چیز سے واضح و ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے روزہ دار بندوں کے لیے قیامت کے روز بطور خاص اعزاز و اکرام کے طور پر جو کچھ نعمتیں تیار کی گئی ہیں، تو ان کی ایک مثال اور ان کی ایک جھلک اس حدیث میں ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ جس کا نام ہے ریان، یعنی خوب سیراب کرنے والا۔ یعنی ایک انسان وہ ہے جو کہ پیاسا ہو، کہ روزے کے دوران روزے دار پیاس کی شدت اور تکلیف کو محسوس کیا کرتا ہے، تو اس کے عوض اور اس کے صلے کے طور پر اللہ عز و جل کی جانب سے روزے داروں کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ ان کے لیے خاص ایک دروازہ تیار کیا گیا ہے جنت میں داخلے کے لیے، کہ اس دروازے کا نام ہی یہی ہے ریان، یعنی سیراب کرنے والا، پیاس بجھانے والا۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، کہ اس دروازے سے صرف وہی لوگ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے جو کہ دنیا میں روزے کی خوب پابندی کیا کرتے تھے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے سوا اور کوئی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تب روزے دار اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، اور تب ان کے سوا اور کوئی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقُ، جب یہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو چکیں گے، تب یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یقیناً اس سے روزے کی اہمیت و فضیلت اور روزے داروں کے لیے عظیم ترین خوشخبری واضح و ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی مکمل امید رکھتے ہوئے، تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، کہ ابن آدم کا ہر عمل، اس کی صورتحال یہ ہے اللہ کے ہاں
کہ اس کے اجر و ثواب کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان بندہ مومن اگر اللہ کی رضا کی خاطر کوئی ایک نیکی انجام دیا کرتا ہو تو اس کی اس ایک نیکی کے عوض، ایک اچھے عمل کے عوض، اس کے نام اعمال میں کم از کم 10 نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ کی طرف سے درج کیا جائے گا۔ اور یہاں تک کہ جس کسی کے لیے اللہ چاہے گا تو 10 گنا سے بھی بڑھا دے گا، یہاں تک کہ جس کسی کے لیے اللہ چاہے گا تو ایک نیکی کے ثواب کے عوض اس کے لیے 700 نیکیوں کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ قال اللہ تعالی، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، الا الصوم، سوائے روزے کے، کہ روزے کی تو شان ہی نرالی ہے۔ یعنی ایک عمل صالح انجام دینے والے کے لیے کم از کم 10 گنا ثواب، اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اس سے بھی بڑھا دے گا، یہاں تک کہ 700 گنا بڑھا کر اجر و ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ لیکن روزے کا جو معاملہ ہے تو یہ شمار اور یہ گنتی اور یہ حساب و کتاب، روزے کی شان تو اس حساب و کتاب کے معاملے سے بالا تر ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی روزہ رکھتا ہے میرا بندہ تو اس کا یہ عمل اور اس کا یہ روزہ تو خالص میرے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر و ثواب بھی میرے ہی ذمے ہے۔ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، کہ وہ اپنا کھانا پینا اور اپنی نفسانی خواہشات کو محض میری خاطر چھوڑ کر بیٹھا رہتا ہے۔ یعنی رمضان کے دوران ظاہر ہے کہ روزے دار کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، اور یہ کہ کھانے پینے کا انتظام بھی موجود ہے اور موقع بھی موجود ہے کہ اگر وہ چاہے تو خلوت میں، تنہائی میں، دنیا کی نظروں سے چھپ کر وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، یا اسی طرح وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ انتظام بھی موجود ہے، موقع بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود، اس تمام تر بھوک اور پیاس کی شدت و حدت اور اس تکلیف کے باوجود، وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، بلکہ صبر سے کام لیتا ہے۔ ان چیزوں سے وہ پرہیز کیا کرتا ہے روزے کے دوران، صبح سے شام تک 30 دن مسلسل، کیونکہ اس کا عقیدہ و ایمان یہ ہے اور اس کے دل میں یہ تصور جاگزی ہے کہ اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر یہ کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ انسان کا ہر عمل خود اس کے لیے ہے۔ لیکن یہ جو روزہ ہے تو روزے کا معاملہ یہ ہے کہ روزہ تو صرف اللہ کے لیے ہے کہ انسان اگر چاہے تو دنیا کے سامنے یوں ظاہر کر سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن شاید اس کا روزہ نہ ہو کہ چھپ کر اس نے کچھ کھایا ہو یا کچھ پیا ہو، لیکن جس کا واقعی روزہ ہے تو پھر معاملہ تو یہی ہے کہ یہ جو روزہ ہے، روزہ تو ایک راز ہے انسان اور اللہ کے درمیان، کہ صرف روزے دار کو اس بات کا علم ہے اور یا پھر اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ کس کا روزہ ہے اور یہ کہ کس کا روزہ نہیں ہے۔ تو چونکہ روزہ تو ایک راز ہے روزے دار اور اللہ عز و جل کے درمیان، تو اس لیے فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب
خود میں نے یعنی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے مقام و مرتبے اور اپنی گنجائش کے مطابق انعام سے نوازا کرتا ہے، تو پھر اللہ جو کہ احکم الحاکمین، اللہ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ جو کہ تمام کائنات اور تمام زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، تو جس کسی کے اجر و ثواب کو اس اللہ نے خود اپنے ذمے لے لیا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ اجر و ثواب کس قدر لاجواب ہوگا اور کس قدر بے مثال ہوگا اور کس قدر عظیم الشان ہی ہوگا۔ تو ناظرین، جب رمضان کے روزے کی اس قدر فضیلت و اہمیت ہے، تو پھر جب روزے دار کو اس قدر اجر و ثواب کی خوشخبری سے نوازا گیا ہے، تو ہمیں یہ بات بھی پھر معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی قدرت کے باوجود روزہ نہ رکھتا ہو، اور یہ کہ رمضان کے روزے جو کوئی چھوڑتا ہو، تو اس کے لیے یہ شدید ترین وعید وارد ہوئی ہے۔ فرمایا کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا عذر لم يقضه صوم الدہر کلہ وان صامہ، جس کسی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، اب اگر وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے، لیکن تب بھی یہ نقصان، اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکے گی کہ جو نقصان اس کو ہو گیا ہے رمضان کا محض ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد ناظرین، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ماہ رمضان کا یہ روزہ جب اس کی اس قدر اہمیت ہے اور اتنی بڑی فضیلت ہے، تو پھر کس پر یہ روزہ ضروری ہے؟ ہر وہ مسلمان جو کہ عقل مند ہو یعنی دیوانہ نہ ہو، اور وہ بالغ ہو یعنی بچہ نہ ہو، اور یہ کہ وہ صحیح اور تندرست ہو یعنی مریض یا بیمار نہ ہو، اور یہ کہ وہ مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو بلکہ اپنے گھر میں وہ رہائش پذیر ہو، مقیم ہو، تو اس قسم کے ہر مسلمان پر ماہ رمضان کے روزے ضروری ہیں کہ وہ عقل مند ہے، دیوانہ نہیں ہے، بالغ ہے، بچہ نہیں ہے، تندرست ہے، بیمار نہیں ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے۔ اب اس میں ہمیں یہ تفصیل بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو رمضان کا روزہ چھوڑ دیں، لیکن یہ کہ ہر روزے کے عوض انہیں فدیہ ادا کرنا ہوگا، یعنی ہر روزے کے عوض انہیں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اور یہ دو قسم کے افراد ہیں، ایک تو عمر رسیدہ انسان کہ جو بہت بوڑھا ہو، اور دوسرا ایسا مریض، ایسا بیمار کہ جس کی بیماری دائمی ہو، کہ اب اس کے لیے صحت اور شفا کی کوئی امید باقی نہ بچی ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ لوگ جنہیں روزے کے دوران بہت زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں، یعنی ہر ایک روزے کے عوض وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، کہ روزہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، بڑھاپے کی وجہ سے یا مستقل مرض کی وجہ سے کہ جو دائمی مریض قسم کا انسان ہے، تو اگر یہ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں۔ ہاں، البتہ ان کے لیے یہ بالکل معاف نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو رمضان کا روزہ نہ رکھیں، چھوڑ دیں، لیکن
انہیں بعد میں روزہ قضا کرنا ہوگا، کہ جتنے روزے انہیں چھوڑے ہیں تو وہ روزے بعد میں رکھنا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ اور یہ دو قسم کے افراد ہیں، ایک تو وہ مریض کہ جس کی بیماری مؤقت ہو، وقتی طور پر مریض ہے کوئی انسان، اور اس بات کا یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ جلد ہی صحت مند ہو جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو کہ سفر میں ہو، کہ مسافر قسم کا انسان، کہ اگر وہ چاہے تو روزہ رکھے اور اگر چاہے تو روزہ چھوڑ دے، لیکن ان دونوں کو یعنی مسافر اور یہ کہ ایسا مریض کہ جس کا مرض وقتی طور پر ہو، تو انہیں اجازت ہے کہ اگر چاہیں تو روزہ رکھیں اور اگر چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں، اور یہ کہ بعد میں اپنے روزے جتنے انہوں نے چھوڑے ہیں مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے تو وہ قضا کر لیں۔ قرآن کریم میں فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو کوئی ماہ رمضان کو پائے تو وہ ضرور اس مہینے کے دوران روزے رکھے، البتہ اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اگر وہ چاہے تو بعد میں اتنے دن کے روزے رکھ لے، یعنی قضا کرے اور گنتی پوری کر لے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ چھوٹ ہے، یہ اجازت ہے بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے۔ فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اس لیے کہ اللہ تمہارے لیے نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے لیے مشکل کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں رمضان کا روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ہاں البتہ یہ کہ جتنے روزے انہیں چھوڑنے پڑ گئے ہوں تو بعد میں وہ قضا کریں، اور یہ کہ رمضان کے روزے مکمل کریں۔ اور یہ ہے حیض و نفاس میں مبتلا عورت، یعنی وہ عورت جو کہ حیض میں مبتلا ہو، یعنی ماہواری کا جو سلسلہ خواتین کو ہوا کرتا ہے ہر مہینے، یا نفاس یعنی ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد خون کا جو سلسلہ ہوا کرتا ہے خواتین کے ساتھ، تو اگر کوئی عورت حیض یا نفاس کی کیفیت میں مبتلا ہو تو اسے رمضان کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بغیر روزے کے وہ رہے، البتہ جتنے دن یوں بغیر روزے کے اس نے گزارے ہیں تو بعد میں اس گنتی کو مکمل کیا جائے گا۔ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کرنا ضروری ہوگا اس کے ذمے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔